بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات یعنی ایسی رات جس میں انسانوں کو جہنم سے آزادی مل جائے اور ان کے گناہ بخش دیے جائیں، اس رات کو کہتے ہیں شب برات۔ شب برات مسلمان ہر سال مناتے ہیں اور اس میں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، اور کچھ ایسے کام بھی ہیں اگر وہ کر لیے جائیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی خرابی نہیں، لیکن اکثر مسلمان وہ کام نہیں کرتے۔ ہم آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کون سے ایسے کام ہیں جو شب برات میں نہیں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو آپ جانتے ہیں کہ شب برات جس وجہ سے مشہور ہے اور ہر خاص و عام، چھوٹا اور بڑا اس کو جانتا ہے، مرد و خواتین، وہ یہ ہے کہ پٹاخے بجائے جائیں۔ جو ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے پورے ملک میں، شہر میں، علاقوں میں پٹاخے بجنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ سراسر غیر اسلامی اور حرام کام ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کی حلال کی رقم آتش و آہن کی نظر ہو جاتی ہے اور بے فائدہ کام میں ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو رب کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور یہ جو پٹاخے بجتے ہیں اس کی وجہ سے گھروں میں بیمار، مریض، بزرگ، بچے جو رات کو سونا چاہتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی، اور شہر کے شہر اس کی وجہ سے دھوم دھڑکے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی انسانوں کو تنگ کرنے کے مانند ایک عمل ہے۔ اسی طرح شب برات میں لوگ موم بتیاں جلاتے ہیں، عمارتوں پر چراغاں کرتے ہیں، یہ بھی کسی طرح اسلامی نہیں ہے، نہ اسلام کا یہ طریقہ ہے، بلکہ ایک حد تک یہ ہندوؤں سے مماثلت رکھتا ہے کہ وہ اپنی ہولی اور دیوالی پر اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح رات بھر جاگنا، پارکوں میں گھومنا پھرنا اور کھیل کود کرنا کہ آج شب برات ہے لہٰذا جاگنا چاہیے، تو یہ کسی طور پر جائز نہیں ہے، بلکہ اس رات کے پورے کنسپٹ کے خلاف ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ پوری رات جاگتے بھاگتے پھرتے رہیں اور صبح ہو تو فرض نماز فجر کی وہ بھی ادا نہ کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ لوگ اس رات میں قبرستان بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت البقیع گئے تھے۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ اس حوالے سے بھی کوئی مستند حدیث موجود نہیں ہے، اور مسلمانوں پر، مرد و خواتین پر یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ قبرستان جائیں۔ اب البتہ ہم کچھ ایسے کام بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ان کا اہتمام ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم کریں تو اس میں کوئی مضائقہ اور کوئی خرابی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کی جائے۔ عبادت تو مسلمانوں کو کرنی چاہیے، ویسے بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کلام پاک کریں اور رب سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ صرف اس رات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کسی بھی رات میں انسان اگر اس کا اہتمام کریں تو اس کو ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ چند امور کرنے چاہیے۔ اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے؟ تو اس میں بھی لوگ بہت سے افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو رکھنا لازمی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں اس کو رکھنا بدعت ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزے رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی 15 شعبان کو رکھ لے تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ رکھنا لازم ہے تو یہ بھی کوئی درست نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نفلی روزہ ہے، اس کا اہتمام کریں تو ٹھیک ہے، اگر نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ وہ کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور نہیں کرنے چاہیے، ان کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔